السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ دا لائٹ ود ان. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے اتنا رسپونڈ کیا, اتنی اچھی رسپانس ملی اور مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے کامنٹس اچھے اور برے سننے کا. اینڈ ہم جو بھی آپ ہماری تنقید کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر کر سکیں اپنے پروگرام میں. سو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں, وہ ہے سورہ رحمان میں کہا گیا ہے کہ اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, اتنی ساری چیزیں دی ہیں ہماری زندگی میں, اور ہم بھول جاتے ہیں. ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, جی پانی نہیں آ رہا, جی بیماری ہو رہی ہے, جی واٹ ایور اٹ از. مطلب کہ اگر ہم اپنی ہر صبح اٹھ کے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ, شکر کے ساتھ اگر ہم اپنی نعمتیں کاؤنٹ کرنے لگ جائیں, ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو سب کی زندگی بدل جائے. اسی بات پہ مجھے آج بڑا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آج سے اور کل سے صبح سے جب بھی آپ اٹھیں, زندگی میں تین چیزوں کے لیے اللہ میں سے تھینک یو کہہ دیں. اللہ میں تھینک یو فار مائی چلڈرن, میرے گھر کے لیے, میری صحت کے لیے, جو بھی آپ کو لگتا ہے نا, تین چیزوں سے شروع کریں اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا اثر کتنا ہوگا. آج میں اپنی ملاقات ایک اپنی ایسی دوست سے کرا رہی ہوں جس کی ہماری دوستی اتنی پرانی ہے کہ میں کہوں گی تو پھر کہیں گے آپ لوگ تو بہت اولڈ ہو گئے ہیں. تو ہاں, ہم اولڈ ہو گئے ہیں, لیکن ہم مانتے ابھی تک نہیں ہیں کہ ہم اولڈ ہو گئے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس یو بیکاز لاسٹ ٹائم ہم نے خالد انم کے پروگرام میں ایک بات ہم نے کی تھی اور سہیل رانا کو یاد کیا تھا کہ دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا. سو یہ میری جینیون ایک دوست ہے جو مجھے پی ٹی وی کے زمانے میں ملی تھی, شاہین کے زمانے میں. میں فوراً میں گئی تھی میک اپ روم میں, تو ایک لڑکی کا میک اپ ہو رہا تھا اور وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی تھی. وہ میں ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ کیا تھا. ان کو بلانڈ وگ پہنائی ہوئی تھی اور میں کہی تھی کون لڑکی ہے. سو ہما اکبر پلیڈ مائی سسٹر ان شاہین اینڈ دین شی بیکیم ون آف دا بگیسٹ اینڈ گریٹسٹ ہیروئنس. شی ڈڈ اے لاٹ آف لولی پلیز, اور اس میں سب سے زیادہ کارواں, اور اس کا جو ایک گانا ہے وہ مما سے ضرور گواؤں گی, کھڑی نیم کے نیچے. سو لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی بیسٹ فرینڈ ہما اکبر بختیار. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ اتنے زبردست انٹروڈکشن کا. بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے, اتنے دنوں کے بعد ہم بیٹھے, پیچھے ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں شاہین کی, اس زمانے کی جب ہم ملے تھے. بٹ اس زمانے سے 80s سے میں سوچو اب ہم ماشاء اللہ سے 2025 میں آ گئے. زندگی گزر گئی ہے, اور زندگی میں آپ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے کہ جن کے ساتھ آپ کا ٹائم اتنے مزے کا گزرتا ہے کہ آپ کتنے دنوں بعد بھی ملو تو آپ ایک دم سے ریکنیکٹ ہو جاتے ہو. سو ہم نے مطلب سارے اپنے بچے بھی ہو گئے ماشاء اللہ, بڑے بھی ہو گئے, شادیاں بھی ہو گئیں, پھر واپس. تو اٹس سو لولی ٹو ہیو یو ہیئر ود می, چیٹنگ ٹو می. تھینک یو سو مچ. واقعی میں اٹ از لولی. ایک عرصہ گزر گیا, بہت لمبا ٹائم گزر گیا, مگر دیکھو اتنی پرانی دوستیاں, کنیکشن رکھنا, اور ہم نے رکھا, تو وہ میں بہت اللہ کی شکر گزار ہوتی ہوں اس بات پہ. یہ دوستیاں جو میری ہیں اس میں سے ایک تو آپ ہی ہیں, ایک اور میری دوست ہے, مگر تمہارے ساتھ جو میری ریلیشن شپ رہا ہے ماشاء اللہ. یہ میں نے ان کو خاص طور پہ کہا تھا کہ وہاں جا کے کسی اور کی میرے علاوہ تعریف نہ کرنا. سو پلیز ٹیل می اباؤٹ یور جرنی. سو مائی جرنی ہیز بین آپ جاتے ہیں نئی جگہ, یہ تو ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی میں, اور نئے ایکسپیرئنسز, اور سب سے اصل میں ایکسپیرئنسز آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا, آپ اس سے سیکھتے چلے جاتے ہیں, یا تو سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں. تو جو آپ تھے 20 برس کی عمر میں اور اب جو آپ ہیں, اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ نے کچھ سیکھا نہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بیکار گئی. اوکے. سیکھ کر آپ میں کیا چینجز آئے ہیں اور کیا آپ نے اپنے کو امپروو کیا ہے. مطلب زندگی میرے نزدیک ایک جد و جہد ہے اپنے کو بہتر کرنے کے لیے. بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کہیں پڑھا تھا کہ واٹ یو آر گاڈز گفٹ ٹو یو, اینڈ واٹ یو بیکم از یور گفٹ ٹو گاڈ. اوکے. Why would God want us to give him a gift? No, God doesn't care about our gifts. God اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے. یہ تو ہماری چھوٹی سی ایک کاوش ہے, ایک پریزنٹیشن ہے کہ ہم اللہ کو, جو اس نے ہمیں نوازا ہے, جو اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, تو ہم اس کی
نمازیں پڑھتے ہیں, ہم اس کے احکامات فالو کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی مخلوق کو کے لیے کام کر سکتے ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن اپنے آپ کو بہتر کرنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جو ہے نا, جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ہم نے ایکٹنگ شروع کی ہے, تو لوگ جنرلی سمجھتے ہیں کہ ایکٹنگ از ناٹ اے گڈ پروفیشن اور جو لوگ ایکٹرز اور یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں مطلب کہ اس وقت جس وقت جرنی شروع ہوئی تھی اس وقت تو یہ بہت زیادہ وہ تھا کہ یہ لوگ تو جہاں سے یہ لوگ صحیح نہیں ہیں, ان کے مطلب ان کے مورل صحیح نہیں ہے, ایتھکس صحیح نہیں ہے, یہ لوگ مطلب وہ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ آپ کو کیسا فیل ہوا تھا, اینڈ واٹ ہیپنڈ دیٹ سورٹ آف سم انسیڈنٹ دیٹ ہیز لیفٹ اے مارک ان یور لائف. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ آئے تھے تو ہمیں اتنا اچھا ماحول ملا تھا کہ ایک تو جو میرا بھی یہی رہا, ویسے بائی دا وے میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ ٹی وی پہ کام کرنے سے نام خراب ہوتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. محسن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. جو رضی آپا کے ساتھ بیوٹیفل ہیومن بینگ. یس ایبسلیوٹلی. انہوں نے پھر مجھے کہا, کیونکہ انہوں نے مجھے شاہین میں کاسٹ کیا تھا, تو جب میں ان سے یہ کہنے لگی مگر تو اچھا نہیں ہے اور سب, انہوں نے کہا تم ذرا آ کے تو دیکھو, یہ ساری لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں, تم تھیں, شناز شیخ تھیں, اور بہت مطلب روبینہ اشرف تھی, بہت سی یہ خواتین کام کر رہی تھیں. تو واقعی میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت اچھا لگا, اور بہت مجھے تو کوئی تجربہ مجھے ایسا نہیں ہے جو نگیٹو کہلائے, نہ پہلے کا اور بعد کا بھی. جو بھی مجھے ملا انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور یہی کہا کہ مطلب بہت ہی اچھا کام, اور پی ٹی وی تو اس زمانے کا اور بھی بہت زبردست ہوا کرتا تھا. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہما گاتی بھی بہت اچھا ہے. آئی تھنک ان کا جو ایک پیشن ہے زندگی کا وہ ہے سنگنگ, اور ہما کا اگر ہما مائنڈ نہیں کریں اور میں ان سے کہوں کہ ان کا ایک مجھے بہت پیارا گانا تھا کھڑی نیم کے نیچے جو کارواں کا تھا, ہما گنگناؤ گی تھوڑا سا؟ کوشش کروں گی کیونکہ بات کرتے ہوئے بھی آواز ہو رہی ہے. کھڑی نیم کے نیچے ہوں تھا ایک لے جھات رو بیٹارو مانا چھانی مانی بیکلی جھر میر میں بلا برسی مور پپی ہر گائے جات وٹارو چیل بمریو ماسا لڑیو جائے او تھانا پچھا چیل بمریا ہیکڑی جات رو وٹارو مانا چھانی مانی ویکلی. تھینک یو, تھینک یو. سو کارواں کے بعد اٹس بین اے لانگ ٹائم اینڈ یو ڈیڈ اے لاٹ آف پلیس فار حسینہ بیچ میں, پھر تم چلی گئی شادی کر کے, تمہارا میاں تمہیں کیوں لے گیا؟ بس گھر بار بنانے کے لیے, اور اس میں میں اتنی بزی ہوئی. اب بچوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچ سکتے, پھر آپ کا مدرہڈ آ جاتا ہے. ہاں بالکل. اینڈ مدرہڈ آئی تھنک از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان دی ورلڈ. اٹ از, اینڈ آئی ایم اللہ کی میں بہت شکر گزار ہوں, اللہ نے مجھے یہ عزت دی, یہ اعزاز دیا, اینڈ آئی ہیو, آج بھی میرے بچے آر مائی فرسٹ پرائیورٹی. بالکل, بچے ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوتے ہیں. ہاں اچھا, بیکاز اس پروگرام ہمارا, اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ لائٹ جو آپ کو ملی, جو اللہ میاں کی طرف سے, ہر انسان یہ لائٹ کیری کرتا ہے, اور جو آپ کا کام ہوتا ہے اور جو آپ کا پیشن ہوتا ہے اس میں آپ یہ لائٹ آپ کی نظر آتی ہے. جو لوگ بہت ایک دل سے کام کرتے ہیں نا تو وہ شائن کرتے ہیں, میرا یہ خیال ہے. باقی آپ گم جاتے ہیں سب ادھر ادھر لوگ نا. اینڈ ٹو می آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ آپ اللہ میاں کا سوچتے ہو, اللہ کا کانسیپٹ. جیسے میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ میاں از مائی مدر, مدرہڈ کا مجھے لگتا ہے کہ بس وہ ہے. میں چاہتی ہوں آپ کا یہ واٹ از یور تھاٹس اباؤٹ دیٹ, کہ آپ کس طریقے سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہی گائیڈز یو. پہلی تو بات یہ ہے کہ اب جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ میچور ہونے کے ساتھ جو آپ جرنی, جو سفر آپ کا ہوتا ہے زندگی کا, وہ آپ کو یہ باتیں کچھ سکھا دیتا ہے.
کہ آپ کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں، کس سے کیا آپ کوئی فیصلہ لینے جا رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. اور صبح اٹھ کے جو ایک دعا ہے نا، جو کام کو تو آسان بنانا چاہے وہی کام آسان ہوتا ہے، سوائے اس کے ہر کام مشکل ہے سوائے اس کے جو تو آسان کر دے. آئی سے دس بیکاز اللہ میاں میرے کام آسان کر دے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار می. اور مجھے گائیڈنس اسی سے، مطلب میں ہر دفعہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسی پہ، اور اسی کے فیصلے پہ پھر میں راضی بھی رہتی ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب اگر نہیں ہوتا ہے جو ہم نے چاہا تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے آگے آپ کو جھکنا ہے تو بس پھر آپ سیٹسفائیڈ بھی ہو جائے. پتہ نہیں اللہ میاں خود سے آپ کو نا ایک تسکین ہو جاتی ہے. مل جاتی ہے. ہاں تو اور ہاں سوری. نہیں آپ بولیں آپ کو بلانا ہے مجھے. وہ کہا گیا ہے کہ آپ ذرا کم بولیں، ان کو زیادہ، گیسٹ کو زیادہ بلائیں، تو پلیز بولیں. نہیں بس یہی مجھے کہنا ہے کہ مجھے ہر وقت ایک اس کے موجودگی کا احساس جب آپ کو ساتھ رہتا ہے نا، تو آپ اپنے فیصلوں میں آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ میاں جو فیصلے آپ کر رہے ہیں وہ آپ اللہ میاں کے کنسلٹ کر کے کریں. آتے تو آپ کے ذہن میں خود ہی ہیں وہ فیصلے. کیسے آتے ہو ماں وہ فیصلے؟ مطلب کہ آپ سوچتے ہو اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو شیطان ڈسٹرب کر، آپ کو سوچتے ہو، پھر آپ ڈبل سوچتے ہو، پھر سے سوچتے ہو، تو وہ کون سی چیز ہوتی ہے، وہ کون سی انسٹنکٹ ہوتی ہے جو کہ صحیح ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ فیصلہ تو بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو اس وقت جو سمجھ میں آ رہا ہے، پوری یہ باتیں سوچتے ہوئے کہ آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے اپنے فیصلے میں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہے. چاہے زیادتی آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ، ایک اولاد سے دوسری اولاد کے درمیان کسی قسم کی بھی نا زیادتی نہ کریں، یا کسی اور کے ساتھ کوئی غلط وہ نہ ہو. آپ کا فیصلہ بالکل خود غرضی اور سیلف سینٹرڈ نہ ہو، بلکہ ہر ایک کی صحیح اور غلط اور وہ دیکھتے ہوئے. تو ہم لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں اتنے سارے لوگ ملتے ہیں ہر وقت، ہاں تو وہ کون سا پیمانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے، یا کون سا ڈور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، کئی سولز، اور کئی سولز گم جاتے ہیں؟ مطلب ایک ویسی سوال ہے کہ مطلب کبھی کبھی آپ سوچتے ہو کہ بھائی اب ساتھ چلے ہو، کدھر ہو، اور خود بھی آپ بہت دفعہ گم جاتے ہو، آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا، کہ آپ سوچتے ہو کہ یار میں کون سا یہ فیصلہ کروں، یہ فیصلہ کروں. وہ چیزیں اتنی ڈسٹربنگ ہوتی ہیں. اور ہماری فیلڈ میں بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں. تو مطلب ویئر ڈو یو فائنڈ دا روٹ اور دا وے اور دا تھنگ؟ یا تو میں کہتی ہوں اللہ کی رسی پکڑ کے رکھتے ہیں کہ کم سے کم گائیڈنس ہو، بٹ وہ پیشنس اور وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کے سمجھ میں ہیں کہ جی دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس آن مائی جرنی ٹورڈز دا ہائر بینگ؟ آئی تھنک فرسٹ آف آل آپ یہ تو ڈیفائن کریں کہ جرنی ٹورڈز ہائر بینگ کا کیا مطلب ہے. میرے لیے جیسے میں نے کہا کہ سیلف امپروومنٹ، میں جو ہوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ میں کیا خامیاں ہیں، اور اپنی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بھی اور ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم میں یہ مطلب ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. زیادہ تر ہم کو اپنے میں برائیاں کم نظر آتی ہیں، دوسرے میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. آپ مس کرتی ہو پاکستان پاکستانی اور اپنی فیلڈ؟ اپنی فیلڈ بھی بہت. جب سے بچے بڑے ہوئے ہیں اور کالجز اور اپنی اس میں مصروفیات میں بزی ہوئے ہیں تو پھر بہت، کیونکہ اب گھر پہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں. لیکن آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ذرا ہمیں بتاؤ اپنے میاں کے بارے میں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہماری آڈینس کو. میرے میاں ڈاکٹر ہیں وہاں پہ، اور ان کی اپنی میڈیکل پریکٹس ہے، اور وہ میڈیکل پریکٹس میں پچھلے 27 سال سے چلا رہی ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی میں اور کیا کیا خواہشیں رہتی ہیں تمہاری، کہ تم کو کیا اچیو کرنا ہے، کون سا تم ابھی لگتا ہے کہ ابھی خواہشیں باقی ہیں؟ خواہشیں اصل میں نا زندگی کو روانہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر جہاں آپ نے خواہشات چھوڑ دیں اور آپ کا کہ گولز ختم ہو گئے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر زندگی ختم. میں جولری میں بھی کام کرتی ہوں، جولری بناتی ہوں، لیکن میں ایکچولی میٹلز میں کام کرتی ہوں، وچ از جس میں سالڈرنگ، سلور، کاپر، گولڈ سبھی میں کام کرتی ہوں. تو وہ جو ہے اس کو بھی اب تھوڑا آگے بڑھانے کی ہے.
وہ بھی ایک خواہش ہے اور وہ بھی ایک جستجو ہے کہ اپنے کو آگے سے آگے بڑھاؤ. I want to know your views. What is destiny to you? Do you think it exists? I think destiny exists in only 3 places. جی. آپ کی پیدائش کہاں ہو رہی ہے, آپ کی شادی کہاں ہوگی, اور آپ کے جانے کا وقت اس دنیا سے کیا ہے اور کیسے ہوگا. تو دعاؤں کا کیا رول ہوتا ہے اس میں؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے. قسمتیں اگر واقعی میں لکھی ہوئی ہیں تو دعاؤں سے قسمتیں بدلتی ہیں, یہ میرا بلیف ہے. اور اللہ میاں کی مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے کانسٹنٹلی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسے اللہ میاں سے یہ بولنا ہے, اللہ میاں پلیز میری بھی سن لینا اور مجھے سپورٹ کرنا ہے. آپ کو کبھی لیڈرز ملے ایسے, کوئی اسپریچول لیڈر یا ایسا بندہ جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو, جس نے آپ کے جرنی کا جو وہ ہے نا گول چینج کر دیا اور آپ تھک کر کے ادھر جا رہی تھیں اور پھر ادھر نکل گئی؟ کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں؟ ایسا تو کوئی ایک آدمی کو تو میں نہیں پن پوائنٹ کر سکتی ہوں. ایک زمانے میں مجھے صوفیزم بہت فیسنیٹ کرتا تھا, لیکن وہ بھی مجھے بس یہ لگتا ہے کہ مختلف چیزیں پڑھنے سے جو کچھ میں نے اخذ کیا, جو کہ بہت ریلیجس بکس بھی, نان ریلیجس بھی, صرف فلسافیکل بکس پڑھ کے, تو اس سے میں اپنی ہی کیا کہنا چاہیے رزلٹس پہ پہنچی ہوں. اسپریچویلٹی کے مطلب اول تو پوری جو زندگی ہے وہ بیس اسپریچویلٹی پہ ہوتی ہے میری. اینڈ بائی دیٹ واٹ ڈو یو مین ایگزیکٹلی؟ بلیف ان اللہ, بٹ آلسو بلیف ان یور سیلف, اینڈ دا پاور آف بلیف. اب اگر دیکھا جائے یقین کا یقین کے اوپر اتنا زور ہمارے اپنے مذہب میں بھی ہے جی, اور یقین سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ جس بات پہ یقین کر لیں, جس چیز, ایمان بالغیب اتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے کسی انگریزی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام جا کے پیسہ کما لینا یا کوئی بڑی بلڈنگ بنا لینا نہیں ہے, بلکہ اس بات پہ یقین کرنا ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں. جیسے ہم اللہ میاں پہ یقین کرتے ہیں, اللہ پہ ہمارا ایمان یقین. بالغیب, ایگزیکٹلی. تو وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ. اور کیا آپ یہ بھی سوچتے ہو کہ جو آپ جس چیز پہ یقین کرتے ہو, یا جو آپ نے جسے مینیفیسٹیشن کہتے ہیں, کہ جو کہتے ہیں کہ جی اوپر آپ کچھ سوچ رکھتے ہو کہ یا مجھے یہ چاہیے, مطلب اچھی چیز کی بات کریں, نیگیٹیوٹی پہ تو میں جا ہی نہیں رہی, وہ چیز کیا ٹرو ہو جاتی ہے؟ کین یو اچیو واٹ یو ریئلی وانٹ ٹو اچیو؟ آئی تھنک سو. آئی ہیو ناٹ ایکچولی ڈن اٹ, لیکن میں نے اس کے بھی بارے میں بہت پڑھا ہوا ہے. کریٹو ویژولائزیشن جسے کہتے ہیں, جی, کہ آپ بیٹھ کے وہ انرجی آپ اس طرف لگائیں تو وہ چیز مینیفیسٹ ہوتی ہے. مگر وہی ہے کہ میرا فرسٹ بلیو جو ہے وہ اللہ کی مرضی, اور آئی ڈو بلیو ان دیٹ اے لاٹ, کہ اس کی مرضی سے اگر اف اٹس گڈ فار یو, اگر اللہ میاں چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گا. مگر یہ ساری اسٹرگلس تو آپ کو کرنی ہے ایز اے ہیومن بینگ. آپ کو یہ کرنا, یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے اللہ میاں یہ کر دو, یہ کر دو, کر دو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تمہیں کبھی لگتا ہے کہ کئی سولز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس میں اتنی وزڈم ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے؟ جیسے میری ایک نیس ہے, وہ اتنی سی, لیکن اس کی جب وہ بات چیت کرتی ہے تو وہ اتنی اس کی نالج ہے, آئی ڈونٹ نو کدھر سے آتی ہے, اینڈ دے سڈنلی, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ اولڈ سول ہے. ایگزیکٹلی. یو نو, سو یہ چیز بڑی ایک فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو سول آپ کا ہے, جس کی جو ایلیویشن آپ اوپر لے کے جا رہے ہو, وہ کیسے آپ ڈفرینٹ لوگوں میں, یا تو وہ جیسے الگ مٹی ایک ہی ٹائپ کی ہے, یا اللہ میاں جب سولز ڈال رہے تھے تو ایک گروپ ایسے ہیں جو ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ کئی لوگ آپ کو ایسے جو ملتے ہیں آپ کہتے ہو کہ ہاں ہمیں تو اس کو تو ہم شروع سے جانتے ہیں. یہ بہت ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور یہ ایک الگ, مطلب آپ ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. ظاہر ہے اس کا میرے پاس کوئی ایسا ایکسپلینیشن نہیں ہے. اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ بعض بچے ان میں خود سے وزڈم ہوتی ہے, اور وہ آپ کو, بعض دفعہ میری بیٹی جب چھوٹی تھی تو بعض باتیں کرتے, 8-9 سال کی, اتنی جلدی فیصلہ کر کے کہتی تھی, مام وائی آر یو کنفیوزڈ, ایسے کر لیں, ایسے کر لیں. مجھے ہوتا تھا یہ میری بچی ہے, میں اس کی بچی ہوں. تو بعض بچے ہوتے ہیں اور ان میں میچورٹی ہوتی ہے, لیکن زندگی کے تجربات کے ساتھ گرو کرنا از اے ویری امپورٹنٹ. ہر کسی کے بس کی بات نہیں. نہیں, اور نہ
سر بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک سیکھتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں. جیسے میں نے کہا کہ بعض لوگوں سے آپ ملیں تو آپ ان سے چاہے 40 سال پہلے ملے اور اب ملے، ان میں کوئی فرق ہی نہیں آتا. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب زندگی نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اچھا جو میں اپنے کو سمجھتی ہوں کہ اچھا میں نے تو اس زندگی میں اتنا سیکھ لیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب زندگی لاسٹ اسٹیج پہ ہے. لاسٹ مطلب وہ لیٹر چل رہے ہیں، اب ہم بونس پیریڈ ہے. بونس تو پھر یہ بتاؤ کہ اب میں اپلائی کیا کروں؟ کیا اللہ میاں پھر سے پیدا کریں یا اللہ میاں تھوڑی سی زندگی اور دیں گے؟ لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب یہ ایکسپیرینسز وہاں پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، بٹ اللہ کا شکر ہے. یہی سوال ہے ہمارا کہ کیا یہ ایکسپیرینسز ہمیں آگے اپنی زندگی میں کام آئیں گے، نہیں آئیں گے؟ کیا چیز ہے جو ہم، وہ کون سی تیاری ہے جو ہم اپنی نیکسٹ اسٹیج کے لیے، جو آگے کے لیے ہم کر کے چلیں؟ کیونکہ ہمارا یہی ٹائم ہے کہ ہم تیاری شیاری کریں، اور جو جیسے جاتے ہوئے ہم کچھ ایسے نیک کام، کو اچھی چیزیں کر جائیں کہ جو دنیا میں ہمیں لوگ یاد بھی رکھیں، لیکن وہ اللہ میاں کے سامنے ہمارا ایک تھوڑی سی عزت رہ جائے. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں میں عزت کی زندگی اور عزت کی موت دے. سو ہما مجھے یہ بتاؤ، مجھے پتہ ہے تمہارا پیشن، اب ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو اینڈ دس with something that has touched your heart and some song جو تمہیں دل سے لگتا ہے کہ ہماری آڈینس کے ساتھ پلیز شیئر کرو. تھینک یو سو مچ، آپ کی آڈینس کا بھی اور آپ کا بھی، میری ساری باتیں سننے کا. لیکن اور یہ گانا تو سبھی کے میرے خیال ہے دل کو ٹچ کر کے گیا ہے. بہت اٹس این امیزنگ سانگ. میں تو خالی اس کی ایک چھوٹی سی وہ کر رہی ہوں کیونکہ آبدہ پروین کا گایا ہوا ہے اور نصیب و لال. آئی ہوپ آئی ڈو جسٹیفائی دس، بٹ آئی ریئلی لو اٹ. اور اچھا گاؤں یا برا گاؤں، بٹ دس از مائی کائنڈ آف خراج تحسین ٹو ہر. پلیز گو ہیڈ. پیڑاں نوں میں سینے لاواں تے میں ہسدی جاواں، پیڑاں نوں میں سینے لاواں تے میں ہسدی جاواں، دھوپاں دے نال لڑ لڑ کے میں لبیاں اپنیاں چھاواں، سکھ بھی اپنے دکھ بھی اپنے میں تے بس یہ جانا، سب نو سمجھ کے کی کرنا ہے دل نو یہ سمجھاواں، تو جھوم 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 جھوم، تو جھوم 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 جھوم، میں دیوانی کچھ نہ جانا مست ہو کے گاواں، دنیا راضی کر کے کملے پھر بھی چین نہیں آنا، ساری خوشیاں مل جاون تے پیچھے کی رہ جانا، سب نو سمجھ کے کی کرنا ہے دل نو اے سمجھاواں، تو جھوم 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 جھوم، تو جھوم 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 جھوم.